بھی ہوں گے جو سدرا پہ ہے، جو اس کائنات کی سب سے ٹاپ سٹوری ہے، کائنات کی سب سے اونچی جگہ ہے، وہاں کے مکین ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، صلحاء کرام بھی ہوں گے، کیسے کیسے مقربین ہوں گے، متقین ہوں گے، کاملین ہوں گے، لیکن آواز آئے گی سب نگاہیں جھکا لو، کیوں؟ سیدہ کائنات کی سواریاں۔ آج ان کا ذکر خیر ہے۔ آج ہمارے درمیان پاکستان کے مشہور خطیب ذیشان، عالم نبیل، فاضل جلیل، سرمایہ اہل سنت، وقار اہل سنت، ہم سب کے دلوں کے دھڑکن پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی صاحب، بغدادی، مشاہی، اویسی، قادری، رضوی، پیدل صاحب ایڈمی، وہ آج ہمارے درمیان جلوہ گاہ ہے۔ ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ ہم شیر ربانی کے منتظمین اور جتنے بھی آپ ساتھ دوست یہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو مائک دیتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وعلی آلکہ وأصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا سیدی یا اس ہستی کا ذکر ہے، اس ہستی پر اور اس ہستی کے والد گرامی پر اس انداز سے آپ نے ان کو سلام پڑھنا ہے کہ میرا دل بیان کے لیے مچل جائے۔ سبحان اللہ۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد دعوی ایمان مدد، نہایت ہی واجب الاحترام لائق کی سب تقریر، پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، پروردہ فیضان اعلی حضرت علامہ مولانا پروفیسر پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب حافظہ اللہ و رعاہ، اور نہایت ہی قابل قدر قبلہ پروفیسر محمد اکبر صاحب زیدہ اقبالہ، اور مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا،
جس طرح کے اعلانات بھی ہو چکے، وہ موضوع منتخب کرنے میں قبلہ شاہ جی کی یہ بصیرت ہے۔ شاہ جی ہمیں اس موضوع کے انتخاب سے ان دنوں میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف کسی عمارت کے در و دیوار، رنگ و آہن کی طرف ہی نہیں دیکھا جاتا، اس بنیاد کے پتھروں کی طرف بھی دیکھا جاتا ہے جس پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسینی کردار کو سلام کرو، میں کہتا ہوں پہلے فاطمی کردار کو سلام کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا بھی بڑا عجیب ہے، میں کہتا ہوں ادھر پلٹ کے دیکھ فاطمہ کی گود بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا خون بڑا رنگین ہے، میں نے کہا پلٹ کے ادھر دیکھ فاطمہ کا انداز تربیت بڑا حسین ہے، کہ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا زمانے کو۔ آج میں نے آپ سے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو، کہ ماشاء اللہ کہو، آج آپ سے داد لینے کی حسرت نہیں ہے، آج زہرا سے مراد لینے کی حسرت ہے۔ تو آج ام سعادت، برہان سعادت، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، وارثہ اقلیم فردوس، سلطانہ فقر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نیرہ منورہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کہ حضور سلام محبت و مودت و عقیدت پیش کرنا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر بھی فرض ہیں، جو قبلہ پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے، بے خطا کون؟ انبیاء بھی رسول بھی، جن کی بارگاہ کے آداب بے خطاؤں پر بھی فرض ہیں، جن کا ذکر کرنے سے پہلے زبان کا وضو چاہیے، جن کا ذکر سننے سے پہلے کانوں کی تقدیس چاہیے، وہ جو مجسمہ شرم و حیا ہے، وارثہ چادر تطہیر ہے، پردہ اس کا زیور ہے، حیا اس کا تیور ہے، آئمہ اس کے در کے منگتے ہیں، اولیاء ہو چکا ہے۔ سوچتا ہوں الفاظ کا کون سا وقت کا امتداد پیش کروں، کہنے دیجئے فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ ابتدا میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی کی توجہ اب بھی نہیں ہوئی، یاد رکھنا ماں اچھی ہو تو فاطمہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بڑا جملہ کیا گیا، ماں اچھی ہو تو فاطمہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آج میں نے یہ نہیں بتانا کہ بطول زہرا جو ہے وہ نبی کی لفظ جگر ہے، فاطمہ الزہرا جو ہے علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، ابو طالب کی بہو ہے، یہ تو پرائمری کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے۔ بتاؤں میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ آپ سننا نہیں چاہتے تھے۔
اہل بیت کا ذکر سننا جو ہے یہ بھی ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، مقام ہی اتنا بلند ہے۔ بدعت کی اور شرک کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤں بات کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ وارث نبی کے علم کی زہرا بتول تھی، وارث نبی کے علم کی زہرا بتول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو بالکل رسول تھی۔ شاید کوئی کہے کہ یہ جو جذباتی شعر آپ نے کہہ دیا ہے دلیل کیا ہے؟ اگر اس دلیل پہ میں اڑ جاؤں تو گھنٹہ بول سکتا ہوں، سبحان اللہ، لیکن میں ایک جملہ دے کے آگے نکلوں گا۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ایک بزرگ گزرے ہیں، عدی بن مسافر۔ کون؟ عدی بن مسافر۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد ان کے مجاہدوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اگر نبوت مجاہدوں سے ملتی تو عدی بن مسافر نبی ہوتی۔ غوث پاک کا فرمان ہے اگر نبوت مجاہدوں سے ملتی ہوتی تو عدی بن مسافر نبی ہوتے۔ اب بتاؤ غوث پاک نے عدی بن مسافر کے بارے میں لکھا ہے تو کہنے دیجئے وارث نبی کے علم کی زہرا بتول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو بالکل رسول تھی۔ آج پتہ میں نے آپ کو کیا بتانا ہے توجہ؟ کائنات کے بڑے راز کا نام زہرا ہے، کائنات کے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، مادر حسنین کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے۔ ارے کہنے دیجئے بخت حیدر کا نام زہرا ہے۔ اگر مولا علی شیر خدا باب مدینہ کے علم اسد اللہ الغالب کا بطول زہرا کے ساتھ نکاح نہ ہوتا کبھی وہ اہل بیت میں شمار نہ ہوتے۔ بخشے اب سمجھ آئے گا، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، والد حسنین کا نام زہرا ہے، حجاب عصمت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے۔ ارے بخت حیدر کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے۔ ارے کہنے دیجئے نبی کے ہاتھ پہ ہجرت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے ہاتھ پہ ہجرت کی لکیر، اور ایک جملے میں پہلو گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خدا نہ کرے کسی کا بچہ مر جائے، وہ اپنے بچے کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہو کے میری اولاد نہ رہی، کوئی بندہ تعزیت کرنے آئے کہے آپ پریشان ہیں آپ کو میں 10 مرلے کا پلاٹ دیتا ہوں، تعزیت ہوگی؟ اس نے کہا ہے 10 مرلے کا پلاٹ مربع جو ہے یہ اولاد کے برابر میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا علماء نے بڑے بڑے اس سے معانی مراد لیے ہیں۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد 5 نمازیں ہیں، بعد نے کہا کوثر سے مراد مصطفیٰ کی موج مراد ہے، بعد نے کہا کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے، بعد نے کہا حوض کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ ارے حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے، آس بن وائل نے کہا ہے نبی کی نسل ابتر ہو گئی، اور اللہ فرمائے محبوب میں نے قاسم کی جگہ پہ تجھے حوض کوثر دے دیا، بات بنتی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں تیری نسل ابتر ہو گئی، تو بے معاذ اللہ تیری اولاد ختم ہو گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے فاطمہ دی ہے، اس سے تیری نسل آگے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا استدلال نہیں ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ بخت حیدر کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ہجرت کی لکیر کا نام زہرا ہے علی اور ہے علی اور ہے علی کردار میں اور بھی حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں
تیرے شوہر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے لکھ کر یہ قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، محبوب آپ کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہوں؟ محبوب آپ نے کہنا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی الا مگر مانگتا ہوں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر ہے، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان نقصان میں ہے، الا مگر نفع میں بھی ہے۔ توجہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے کہہ دیجئے یا اللہ کیا کہوں؟ محبوب آپ نے کہنا یہ ہے، فرمانا یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ کا صلہ کچھ نہیں مانگتا، الا مگر مانگتا ہوں المودۃ، محبت مانگتا ہوں، فی القربی، قربا کی، سبحان اس کی اللہ، کاف رے بے آگے یہ اس میں کھڑا تھا پڑا قربا، قربا سے مراد کون ہے؟ اہل بیت، یہ بھی روایت آتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربا سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، مگر تھوڑی دیر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے بولیے مؤنث۔ انگلش کی سپرلیٹو ڈگری، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بگ کا معنی بڑا، بگر اس سے بڑا، بگیسٹ بہت زیادہ، سب سے بڑا، بیوٹیفل خوبصورت، مور بیوٹیفل اس سے خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل بہت زیادہ، سب سے زیادہ، بہت زیادہ نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عربی کی سپرلیٹو ڈگری آتی ہے افعل کے وزن پر، اس کی مؤنث ہے فعلا۔ اکبر وہ مرد جو سب سے بڑا ہو، اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ کبرا، وہ عورت جو سب سے زیادہ بڑی ہو۔ اور مثال دوں، اصغر وہ مرد جو سب سے زیادہ چھوٹا ہو، اس کی مؤنث بنے گی صغرا، وہ عورت جو سب سے زیادہ چھوٹی ہو۔ اسی طرح ہے اقرب، وہ بندہ جو سب سے زیادہ قریب ہو، اس کی مؤنث بنی قربا، وہ عورت جو سب سے زیادہ قریب ہو، وہ عورت جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو معنی کیا بنے گا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، محبوب آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر مانگتا ہوں اس ایک عورت کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فیصلہ کر کے یہاں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ سیدہ خدیجہ قریب ہے، اماں عائشہ قریب ہیں، اماں حفصہ قریب ہیں، سب ازواج مصطفیٰ کے قریب ہیں، مگر اتنی زہرا بطول قریب ہے، مصطفیٰ نے دو احادیث بیان کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے۔ اب بتاؤ ازواج قریب ہیں کہ جگر کا ٹکڑا قریب ہے؟ تو آیت کا معنی بنتا ہے محبوب اعلان کر دو، کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں۔ اچھا یہاں رک کے ایک بات کرنے لگا، امام سہیلی نے لکھا، امام سہیلی فرماتے ہیں نبی کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں۔ امام سہیلی فرمایا نبی کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں۔ مجھے بتا، جب مصطفیٰ کریم کے پاؤں قدمین کے برابر کسی کا سر نہیں، تو جو نبی کے جسم ہو سکتا حدیث ہے، میں فاطمہ میرا مدغہ ہے، فاطمہ میرا۔ اب پتہ نہیں ہمیں مدغہ ہوتا کیا،
قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ بتا دے مدغہ ہے کیا؟ قرآن بولا ہے توجہ ثم خلقنا النطفة علقہ، قرآن بولا ہم نے پھر نطفے کو علقہ بنایا. پہلے عورت کے رحم میں اس کے شوہر کا کیا جاتا ہے بولیے؟ نطفہ. قرآن کہتا ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفہ کو کیا بنایا؟ علقہ. علقہ کا معنی ہے ہینگنگ ماس. پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنا دیا. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی فاطمہ مضغۃ منی کا معنی کیا ہے؟ جو اب حدیث پاک میں بیان کرنے لگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا تم میں سے ہر کسی کی خلقت جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتی ہے. اب آپ نے دن گنتے چلے جانا ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر کسی کی خلقت جو ہے ماں کے اس کی ماں کے پیٹ میں کتنے دن؟ 40 دن رہتی ہے. یہ ہے نطفے کا دورانیہ. کتنا؟ پھر فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 دن وہ علقہ رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 دن وہ مضغہ رہتا ہے. پہلے 40 دن کیا بنا؟ نطفہ. توجہ. پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ. کل کتنے دن بن گئے؟ 120 مہینے کتنے بنے؟ 4. نبی پاک کی احادیث روایات محدثین کی شروحات میں لکھا ہے ارے جب مضغہ بنتا ہے تو پھر بچے میں روح پڑتی ہے. کیا بنتی ہے؟ روح پڑتی ہے. تو اب حدیث پاک پہ غور کر. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں فاطمہ تو مضغہ منی، فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں میری روح ہے. فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے. بطول زہرا میرا وہ جگر گوشہ ہے جس میں مصطفیٰ کی کیا ہے؟ جان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا. اللہ شاہ جی نے ابھی توجہ دلائی ہے، پہلے میری توجہ ادھر تھی نہیں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت ہمیشہ مشکل کی شادی. اہل بیت کیا ہے شروع سے؟ اسی کے بعد عرض کر دیتا ہوں. سیدہ کائنات بطول زہر کے مولا علی کے ساتھ ہوئی نا شادی. کیا ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا رشتہ ہوا. میں نے کہا کیا رشتہ ہوا؟ کہ جی دلہا جو ہے صدر کے گھر، دلہن وزیر اعظم کے گھر، بڑا رشتہ ہوا. میں نے کہا کیا رشتہ ہوا؟ دلہا جو ہے انجینئر کے گھر، اور دلہن جو ہے یہ ڈاکٹر کے گھر، بڑا رشتہ ہوا. میں نے پوچھا کیا رشتہ ہوا؟ کہنے لگا دلہا جو ہے جاگیردار کے گھر، دلہن جو ہے سرمایہ دار کے گھر. میں نے کہا ارے بڑے بڑے رشتے ہوں گے، اس رشتے کی مثل دکھا. دلہا جو ہے خدا کے گھر، دلہن جو ہے مصطفیٰ کے گھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت. زندہ باد. اچھا مولا علی کی ولادت، اب ضمن یہ بات آ گئی ہے میں یہ دیتا ہوں. مولا علی سرکار کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبہ میں ہوئی. فی جوف کعبہ. بڑے بڑے حوالے موجود ہیں کیونکہ میں ضمن یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات کرنے لگا ہوں، ورنہ میں حوالے دیتا. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے. مولا علی کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ جب فقہ کہتی ہے کہ جب تم اپنے بچے بچی کی شادی کرو نکاح کرو تو کفر دیکھو. کیا دیکھو؟ کفر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے مگر کفر دیکھا جائے تو وہ پرابلمز پیدا نہیں ہوتی جو اکثر نکاحوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں. کفر 6 چیزوں میں ہوتا ہے. کفر کتنی چیزوں میں ہے؟ 6 لفظ گن لیا آپ نے. کفر 6 چیزوں میں ہے. پہلا ہے نسب، اسلام، پیشہ، حریت، دیانت اور مال. اب بطول زہرا کی شادی ہونی تھی مولا علی کے ساتھ. نسب ادھر بھی ہاشمی، نسب ادھر بھی ہاشمی، اسلام ادھر بھی، بولیے جا اسلام ادھر بھی، پیشہ ادھر بھی تجارت، پیشہ ادھر بھی تجارت، ادھر بھی حریت، غلامی نہیں ہے حریت، ادھر بھی حریت، ادھر بھی دیانت، ادھر بھی دیانت. جتنا مال ادھر ہے اتنا مال ادھر ہے. مگر یہ ساری چیزیں کفر کی ایک طرف، بطول زہرا کے پاس ایک بڑی فضیلت تھی کہ وہ پیدا مصطفیٰ کے گھر ہوئی تھی. مصطفیٰ کے گھر پیدا ہونا جو ہے یہ مال سے بڑھ کر ہے، یہ نسب سے بڑھ کر ہے، یہ دیانت سے بڑھ کر ہے، یہ حریت سے بڑھ کر ہے. زہرا بطول مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی تھی تو اب دلہا وہ بنتا جو کم از کم خدا کے گھر میں پیدا ہوگا. تو اس لیے دلہا مصطفیٰ کے گھر، دلہا جو ہے وہ خدا کے گھر. تو کیا کسی نے کہا کہ راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، چشم کعبہ گور تھی، نور نظر پیدا ہوا، لم یلد اپنی جگہ محکم ہے خدا. سچ تو ہے کہ بچہ تیرے گھر پیدا ہوا، ایسے نہیں جیسے ہمارے گھر پیدا ہوا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا اہل بیت کیا ہوتے ہیں، آپ بھول گئے کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ جب بطول زہرا کی مولا علی کے ساتھ شادی ہوئی، شادی کا دوسرا دن ہے. سسر اپنے داماد سے پوچھتا ہے، مصطفیٰ کریم مولا علی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے سوال ہوتے نہیں ہیں، اصل میں ہماری شادیوں کے مقصد ہی بدل گئے. شادی کا دوسرا دن ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی سے پوچھا، علی بتا فاطمہ کو کیسا پایا؟ فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا علی کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. میں نے فاطمہ کو یعنی ساری رات یا قیام ہے یا رکوع ہے یا سجدہ ہے یا تشہد ہے یا درود و سلام ہے یا استغفار ہے یا کلمے کا ذکر ہے، نعم العون علی طاعت اللہ. یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ بطول زہرا آپ کے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی عبادت پر مددگار پایا. یعنی علی کہتے ہیں کہ وہ علی جو سب کے لیے مشکل کشا ہے، فاطمہ اس کے لیے بھی مشکل کشا ہے. اللہ حضرت بطول زہرا سلام اللہ علیہ مولا حسن کہتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو ہمیشہ جامع ترمذی کی حدیث سے بات ہے، میں نے رات کو مصلی پہ پایا. فجر کی اذان ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں، اللہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی جی بھر کے نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی. گل مکی نہ تیرے نال میری، تیرا کا تیری رات. مولا حسن کہتے ہیں کہ میری ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میری والدہ بطول زہرا کا سر انور جو ہے مصلی پر ہے، سجدے میں ہے، اور سارا مصلی آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، اور آپ رو رو کے مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں. مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کرتی ہیں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئی، سجدے سے فارغ ہوئی، میں نے پوچھا، اماں
اپنوں کے لیے ہمارے لیے دعا کوئی نہیں، گھر والوں کے لیے دعا کوئی نہیں۔ میں امت کا حق پہلے ہے، گھر والوں کا حق بعد میں۔ بی بی مریم کی طہارت کا اعلان بھی قرآن میں، اور بطول زہرا کی طہارت کا اعلان بھی قرآن میں۔ ایک بڑا لطیف سا نقطہ دینے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت بطول زہرا کی طہارت کا جب اعلان کرنا چاہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اس آیت کے دیگر مطالب مفاہیم کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ میرا موضوع ہے۔ اللہ محض یہ چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت کہ تم سے پلیدی دور کر دے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ تھی بی بی بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اب بی بی مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہونے لگا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ توجہ، بی بی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا، زہرا کی طہارت کا اعلان خود رب نے کیا۔ توجہ، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ مجھے بتاؤ، جو زہرا کی طہارت کا اعلان خود کر رہا ہے، کیا وہ مریم کی طہارت کا اعلان خود نہیں کر سکتا تھا؟ جو بی بی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں سے کروا رہا ہے، وہ بی بی بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان فرشتوں سے نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا ہے، مگر نہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا، سیدہ کائنات بطول زہرا کی طہارت کا اعلان اللہ نے خود کیا۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم مریم کی بطول زہرا کی طہارت میں کم از کم اتنا تو فرق ہوگا جتنا رب میں اور فرشتوں میں فرق ہے۔ ادھر ہے وطہرکی، صرف پاک کیا، ادھر ہے یطہرکم تطہیرا۔ استاد کہتے ہیں تطہیرا یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ بنے گا۔ ادھر ہے بی بی مریم کے لیے وطہرکی، تمہیں صرف پاک کیا ہے۔ ادھر فرمائے ویطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کیا۔ اچھا، اسی پہ ایک اور نقطہ دینے لگا، بیٹھے کے چلے گئے۔ میں نے کسی کو جگانا نہیں ہے، بس وہی جاگے گا جس کا مقدر جاگ رہا۔ ایک وقت آئے گا بطول زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا دونوں کے لخت جگر دنیا میں موجود ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا، طہارت کی بات کرنے لگا ہوں، طہارت میں کم از کم کتنا فرق؟ اتنا تو فرق ہوگا جتنا فرشتوں اور رب کے درمیان فرق ہے۔ دوسری بات، مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا تھا، البشرا یا فاطمہ المہدی ملکی، فاطمہ مبارک ہو، مہدی تجھ سے ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا وہ وقت کیسا وقت ہوگا، حدیث پاک ہے، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا۔ امام تم میں سے ہوگا، وہ کون سا وقت ہے؟ بعد میں کہا جامع اموی کی مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اترے گئے، میں نے اس کی بھی زیارت کی ہے۔ دمشق کے بعد علماء ہمارے اساتذہ کہتے تھے یا تو جامع اموی کا مشرقی مینار ہے یا حضرت بلال حبشی جن کی مسجد دمشق کے مشرق میں ہے، کیونکہ مشرق دمشق کا مشرقی ٹیلا سرکار نے فرمایا
یا تو بلال حبشی کی مسجد کا سفید مینار ہے اس پہ اتریں گے، یا حضرت قرار بن اسد اور صحابی رسول ہیں ان کی مسجد کا مینار سفید رنگ کا بہت ہی بڑا ہے، یا تو اس پہ اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ باب شرقی جہاں عیسائیوں کا آج بھی قبضہ ہے اس کے اوپر بھی ایک منارہ ہے چھوٹا سا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ یہاں نازل ہوں گے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے جب نزول ہو چکا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ بعد طہارت کی آپ انہیں اتاریں گے اور امامت کون کرے گا؟ بولیے بولیے یا امام مہدی۔ توجہ، یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے جس امام کے لیے اقامت کہی جائے نماز وہی پڑھائے۔ اب مجھے بتاؤ، مقام نبی کا ہی زیادہ ہے ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، یہ اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے، مقام نبی کا ہی زیادہ ہے، مگر دونوں ہستیوں کے، بی بی مریم کے، بطول زہرا کے، دونوں کے نقشے جگر موجود ہیں۔ بی بی زہرا کا بیٹا امام، بطول زہرا کا بیٹا مقتدی، تو کم از کم زہرا کی مریم کی طہارت میں اتنا تو فرق ہوگا جتنا امام اور مقتدی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اور شاید آپ سمجھے نہیں امام کا مقام ہوتا کیا؟ نہیں سمجھا امام کا مقام؟ میں ابھی سمجھا دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ مصلی امامت ہے، توجہ، یہ کیا ہے؟ مصلی امامت، جہاں امام کھڑا ہے۔ تو کون سی صف کا مقام زیادہ ہے؟ پہلی صف کا مقام زیادہ ہے۔ اگر یہ امام پہلی صف کو چھوڑ کر اس صف میں چلا جائے تو کس کا مقام زیادہ ہو جائے گا؟ اس صف کا ہو جائے گا نا زیادہ۔ اور کہنے دیجیے اللہ نے فضیلت امام کے ساتھ رکھی ہے، امام کے وجود کے ساتھ فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں امام چلا گیا فضیلت وہیں چلی گئی۔ اب پتہ چلے گا بطول زہرا کا بیٹا جو ہے وہ امام ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا بیٹا نبی جو ہے وہ مقتدی ہے۔ کم از کم دونوں ہستیوں کی طہارت میں اتنا تو فرق ہے جتنا امام اور مقتدی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اتنا امام اور مقتدی۔ سرکار نے فرمایا، بات ختم کرنے لگا ہوں اسی جملے پہ، سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے سرکار کو گوارا ہی نہیں کہ فاطمہ ناراض ہو جائے۔ امام شعرابی نے تفسیر شعرابی نے ایک واقعہ لکھا ہے، سیدہ کائنات بطول زہرا ابا جان کے پاس آئی اور چہرے پہ کچھ ناراضگی کے آثار تھے۔ میں فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی ابا جان اما عائشہ اکثر ایک بات کر دیتی ہیں جو میرے دل پہ ناگوار گزرتی ہے۔ میں بیٹی بتا کون سی بات ہے؟ ابا جان اما عائشہ اکثر کہتی ہیں کہ فاطمہ جب تیری ماں خدیجہ نے مصطفیٰ سے شادی کی تھی تو وہ شادی شدہ تھی، جب میں نے مصطفیٰ سے شادی کی ہے تو میں کباری تھی۔ اپنی فضیلت کو وہ بڑھا کے بیان کرتی ہیں۔ فاطمہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تیرے ابا جان سے شادی کی تو وہ شادی شدہ تھی، جب میں نے تیرے ابا جان سے شادی کی تو میں کباری تھی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ ایسی کون سی بات ہے؟ اب اگر عائشہ بات کرے نا تم نے جا کے یہ بات کرنی ہے، جب خدیجہ کی میرے والدہ سے شادی ہوئی تھی، میرے والد کمارے تھے، جب آپ سے شادی ہوئی نا وہ شادی شدہ تھے۔ جب خدیجہ الکبریٰ سے میرے ابا جان کی شادی ہوئی تو میرے ابا جان کمارے تھے، جب آپ سے شادی ہوئی تھی میرے ابا جان شادی شدہ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے جملہ پلٹ کے رکھ دیا۔ سرکار کو گوارا ہی نہیں ہے فاطمہ ناراض ہو جائے، فاطمہ ناراض ہو جائے۔ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کائنات بطول زہرا
सलाम अलैहा के दर फजीलत वही चली गई। अब पता चलेगा बतूल ज़हरा का बेटा जो है वो इमाम है, बीबी मरियम सलाम अलैहा का बेटा नबी जो है वो मुक्तदी है। कम अज कम दोनों हस्तियों की तहारत में इतना तो फर्क है जितना इमाम और मुक्तदी में होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतना इमाम और मुक्तदी सरकार ने फरमाया, बात खत्म करने लगा हूँ इसी जुमले पे। सरकार ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज किया, उसने सरकार को गवारा ही नहीं है फातिमा नाराज हो जाए। इमाम शराबी ने तफसीर शराबी ने एक वाक़या लिखा है। सैयदा कायनात बतूल ज़हरा अब्बा जान के पास आई और चेहरे पर कुछ नाराज़गी के आसार थे। मैं फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की अब्बा जान, अम्मा आयशा अक्सर एक बात कर देती हैं जो मेरे दिल पे नागवार गुजरती है। तो मैं बेटी बता कौन सी बात है? अब्बा जान, अम्मा आयशा अक्सर कहती हैं कि फातिमा, जब तेरी माँ खदीजा ने मुस्तफ़ा से शादी की थी तो वो शादीशुदा थी। जब मैंने मुस्तफ़ा से शादी की है तो मैं कवारी थी। अपनी फजीलत को वो बढ़ा के बयान करती हैं। फातिमा, जब सैयदा खदीजा तुल कुबरा ने तेरे अब्बा जान से शादी की तो वो शादीशुदा थी। जब मैंने तेरे अब्बा जान से शादी की तो मैं कवारी थी। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, फातिमा ऐसी कौन सी बात है? अब अगर आयशा बात करे ना, तुमने जाके ये बात करनी है, जब खदीजा की मेरे वालिदा से शादी हुई थी, मेरे वालिद कमारे थे, जब आपसे शादी हुई ना वो शादीशुदा थे। जब खदीजा तुल कुबरा से मेरे अब्बा जान की शादी हुई तो मेरे अब्बा जान कवारे थे। जब आपसे शादी हुई तो मेरे अब्बा जान शादीशुदा थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फातिमा को राजी करने के लिए जुमला पलट के रख दिया। सरकार को गवारा ही नहीं है फातिमा नाराज हो जाए, फातिमा नाराज हो जाए। फातिमा को नैन की सरताज है, अजमतों की आखिरी मेराज है। दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयदा कायनात बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर